ٹھیک ہے. ان کی جو کمپیٹیٹر تھی انہوں نے جا کے کتنے پرچے بانٹے کہ خدا کے واسطے مجھے اپنی فلموں میں لے لو, بٹ نو بڈی بادرڈ. سو میرا از دا ون گرل جس نے انڈیا میں جا کے کام کیا. پرچے کس نے بانٹے جا کے انڈیا میں؟ یو نو, آئی نو, ایوری بڈی نو. اب نام لینا. نو, وائی شوڈ آئی؟ یو نو مجھے نہیں پتا کیسے کہہ رہی ہیں. یو نو, پیپل دے نو. So Meera is the person. She's a beautiful lady and she's a very gorgeous, glamorous woman. And Zara, she's a very beautiful girl. And all the girls, دیکھیں جتنی بھی انڈسٹری میں ہماری لڑکیاں وہ بیوٹیفل ہیں تو ہماری انڈسٹری کا حصہ ہے نا. دے آر بیوٹیفل گرلز. میں تو کسی کو کبھی برا نہیں کہتی. آپ کے کیریئر کے شروع میں ایک بہت بڑی کنٹروورشل چیز آپ کے بارے میں آئی کہ آپ نے ایک شوٹ کروایا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا کہ آپ نے کروایا ہے, کنٹروورشل چیزیں کہ نہیں کروایا. پھر یہ کہا نعیم اکرم جو ہے اس نے کیا تھا آپ کا شوٹ, اور گلبرگ میں وہ ان کے اسٹوڈیو میں بھی ہے, ہمارے پروگرام میں ایک کچھ لوگ یہ کہہ کے بھی گئے تھے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا کنٹروورشل چیز تھی, وہ شوٹ آپ نے کروایا تھا یا آپ کو ویسے کمپیوٹر ٹرکس تھے؟ آف کورس دیکھیں ہمارا میڈیا اتنی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اینڈ دا ہول ورلڈ نوز, پوری دنیا جانتی ہے, اور جتنے بھی ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ دیٹ واز اے کمپیوٹر ٹرک. اور نعیم اکرم کا نام شاید اس لیے لیا گیا کہ میں نے اپنے کریئر کے آغاز میں نعیم اکرم نے یہ آف دا ریکارڈ ایڈمٹ کیا کہ واقعی میں نہیں. آف دا ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ آن دا ریکارڈ کریں ایڈمٹ آ کے. آف دا ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, سب کچھ آن دا ریکارڈ ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں اس کے اندر اگر کوئی ریالٹی ہوتی تو جتنا لوگ اس کے بارے میں کنسرن تھے, اور میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ وہ تصویریں صرف میری انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہیں, ہر ایکٹریس کی موجود ہیں, سب کی موجود ہیں, بالی ووڈ کی, لالی ووڈ کی, ہالی ووڈ کی, ایون کہ پالیٹیشینز کی بھی موجود ہے. تو کیا وہ سب سچ ہیں؟ یہ کیمپین میرے کریئر کا وہ شروع کا وہاں کا حصہ تھی, وہاں کی چین تھی جب میرا واز اگینسٹ می. میرا شی اسٹارٹیڈ اٹ, شی ڈیولپ دا ہول تھنگ. اس نے یہ ساری چیز ڈیولپ کی تھی اور اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا میرے اگینسٹ. بٹ سی ٹوڈے آئی ایم ہیئر, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت دی ہے, اینڈ پیپل دے نو وٹ ریالٹی از. جرار رضوی صاحب نے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ بالکل تصویریں انہی ہی کی ہیں, مجھے پتا ہے. اچھا, جرار صاحب کیسے کہہ سکتے؟ ان کو آپ نے بنوائی تھی. ہاؤ کم سمبڈی دیکھیں کہنے کو چیپ پبلسٹی لینے کے لیے کوئی بھی وینا ملک کا نام لے سکتا ہے. اگر چیپ پبلسٹی لوگوں کو لینے کے لیے اگر مشہور ہونا ہے تو پلیز ویلکم. بہت لوگ میرا نام لیتے ہیں. آپ ایک بڑی آرٹسٹ بھی ہیں, ساتھ ساتھ سوشل ورک میں بھی آپ کام کر رہی ہیں. ابھی آپ نے کچھ 2 بچے اڈاپٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے سی ایم پنجاب کو 5 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے. تو یہ آپ سارا کیسے کر رہی ہیں, کیوں کر رہی ہیں, آپ کی ویژن کیا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے لیے آئی تھنک وین آئی اسٹارٹیڈ, جب میں نے کام کا آغاز کیا, جب میں نے شوبز شروع کیا تو آئی واز جسٹ ٹو ینگ, اور میں نے اپنا جب I was studying and at the same time I got into showbiz. I was working day night. لیکن جب میں ایک مقام پہ پہنچی after 4-5 years, ایک دن میں نے ریئلائز کیا کہ میرے اوپر بینگ این ایکٹر اور بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز آتی ہیں. مجھے کچھ رول پلے ضرور کرنا چاہیے ہیومینٹی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, اور اسی ریزن کے لیے میں نے 2 سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, جہاں پہ ہم بہت دور دور کے علاقوں میں گئے, کوئٹہ, سبی, حیدرآباد اور بہت دور دور کے علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو انفارمیشن ہی نہیں تھی کہ بچوں کی ہیلتھ, فٹنس اور امیونائزیشن کیا ہوتی ہے. وہاں پہ میں نے ماؤں کو گھروں سے نکالا, ان کو بتایا, وہاں پہ شوز کیے. اس کے بعد جب میں نے بچوں کی پورے پاکستان میں فٹنس اور ہیلتھ دیکھی تو مجھے بچوں کے لیے بہت, کیونکہ دیکھیں بچے ٹھیک ہے بڑے تو ہو گئے بڑے, لیکن جو بچے ہیں وہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے. اگر وہ ہیلدی نہیں ہے, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, اور ان کے پاس کوئی لائف سٹائل نہیں ہے, اور وہ مینٹلی فٹ اور ہیلدی نہیں ہے, تو ہمارا فیوچر مینٹلی فٹ اور ہیلدی نہیں ہو سکتا. سو اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یقیناً کچھ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے میں نے 2 سال ہو گئے, آئی تھنک اٹس مور دین 2 years ناؤ, کہ آپ اسپانسرڈ ایک بچہ میں نے اسپانسر کیا پہلے SOS ولیج سے, پھر میں نے 2 بچے اسپانسر کیا SOS ولیج. اب وہ 2 لڑکے ہیں دونوں ہی, جن کا سارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ میں خود بیئر کرتی ہوں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی IDPs دیکھیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں. IDPs کے لیے آپ نے پیسے کیش بھی کچھ وہاں جا کے آپ نے مدد بھی نہیں, مجھے لگا کہ جب میں نے CM صاحب کو دیکھا, CM ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ گورنر کا فنڈ بھی تھا, CM کے علاوہ پریزیڈنٹ کا بھی تھا. دیر آر مینی پیپل, بٹ دیکھیں میں ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے CM صاحب جو ہیں وہ ایک پالیٹیشین سے زیادہ سوشل ورکر لگتے ہیں. میں نے تو اور کسی پالیٹیشین کو نہیں دیکھا کہ وہ جا کے گلیوں میں محلوں میں روٹیاں سستی کرے, 2 روپے کی روٹی کے لیے تندور لگوائے. میں نے تو اور کسی پالیٹیشین کو نہیں دیکھا جو سڈن وزٹس کرے, جو ہسپتالوں میں جائے, جو گلیوں میں جائے, جو گندی نالیوں میں جا کر کے دیکھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ چیزیں. میں نے تو صرف انہیں کو ہی دیکھا ہے. جب IDPs کی بات آئی تو مجھے لگا کہ میں نے اور بہت لوگوں کو دیکھا, ٹھیک ہے بہت سارے لوگ کام کریں, میں ان کو برا نہیں کہہ رہی ہوں, یقیناً وہ اچھے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, لیکن مجھے لگا کہ دس از دا رائٹ چینل جہاں سے میرا پیسہ جو ہے وہ رائٹ لوگوں تک ضرور پہنچ جائے گا. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو دیٹ منی ٹو CM. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں, آئی تھنک CM
از دا اونلی پرسنالٹی جن کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. پریویسلی اٹ واز پریزیڈنٹ مشرف. بے شک ان کی بہت ساری پالیسیز غلط تھی لیکن ان کی کچھ پالیسیز بہت اچھی بھی تھی. ٹھیک ہے, ہی واز جینٹل مین. ابھی ریسنٹلی آئی اپریشیٹ سی ایم سو مچ, اور میں ان کے پاس گئی, انہوں نے مجھے بہت زیادہ پریز کیا. ہی ٹولڈ می دیٹ آئی ایم اے ویری پرومسنگ گرل, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یو آر اے ینگ گرل اور آپ کے انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, اور انہوں نے آ کر کے مطلب نہیں دیے ہیں یا کم پیسے دیے, بٹ آئی کین سی یور پیشن اینڈ آل. اور انہوں نے مجھے یہ بھی یقین دلایا کہ اگر میں بچوں کے لیے فیوچر میں کچھ کرنا چاہوں گی تو پنجاب گورنمنٹ از دیئر. مینا, آپ کی ایک لڑائی خاور ریاض سے بھی ہوئی, آپ کا ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہوا گرومنگ کا, انہوں نے آپ کو گرومنگ کرنی تھی, آپ کو انہوں نے ایڈ دلوانے تھے, آپ کی مارکیٹنگ کرنی تھی, واٹ ایور, آپ کی ان سے لڑائی ہو گئی اور وہ پیسوں پہ آپ کو تنازع ہو گیا, اور آپ نے ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں ان سے ان کو ایک تھرڈ کال بھی کرائی, جو ان کا کہنا ہے کہ آپ نے تھرڈ کال بھی کروائی. ان کا میں نام بھی کہیں گے تو آپ کو ابھی آپ کو لے دوں گا. تو کچھ یہ کیا آپ کی لڑائی ہوئی تھی خاور سے؟ کچھ میری خاور ریاض کے ساتھ صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے ایک وی ور سپوز ٹو ڈو اے کانٹریکٹ. ابھی ہمارا کانٹریکٹ ہوا نہیں تھا, ہم لوگوں کو ایک کانٹریکٹ کرنا تھا کٹھے کام کرنے کا, لیکن ایک سچویشن پہ جا کے میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا, کیونکہ جس ڈائٹ پلان کے اوپر وہ چل رہا تھا اس نے تو مجھے بالکل بیمار کر دیا تھا. ان کو ڈائٹ وائٹ کا کچھ پتا تھا نہیں, اور میرے اوپر سارے ایکسپیریمنٹس کری جا رہے تھے, اور پھر وہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرنا شروع ہو گئے تھے کہ تم اتنے پیسے مجھے دلاؤ, اتنے پیسے اس کو دلاؤ, اتنے پیسے لو. کتنے ان کو پیسے دیے تھے؟ نہیں, میں نے ان کو کوئی پیسے نہیں دیے تھے, انہوں نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے تھے. ہاں, جو میں اپنے میک اپس کرواتی تھی اس کے لیے میں ان کو ضرور پیسے دلواتی تھی. آپ نے کچھ ان کو ایڈوانس پیسے نو نو نو, دیکھیں دس از جسٹ اے کنٹروورسی. ہم لوگوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کر کے اکٹھے چلنا تھا. وہ چاہتے تھے میرے ساتھ پھر کام کرنا. ہی از بین کالنگ می ایوری ڈے کہ تم میرے ساتھ آ کے کام کرو, لیکن میں نے ان کو بتایا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود یو, مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا. دیٹ از دا اونلی کنٹروورسی. اب اس کے بدلے میں مجھے تو کوئی پیسے نہیں دیا. نو, آئی ڈونٹ گیو ہم اینی منی. نو. یو شور؟ یا کیونکہ مجھے ایسا پیسے میں نے میک اپس کے ان کو کہ آپ نے مجھے فون کیا تھا کہ جی میرے ان سے پیسے لے کر دیں. نو, میں نے ان کے پیسے یہ تھے کہ جو ہم نے شوٹس, جو ہم نے کیمپینز اکٹھے کی تھی, جتنی کیمپینز ہم نے اکٹھے کی تھی ان کے پیسے, کیونکہ ہم نے کچھ ایسے اکٹھے کام کیا تھا, جتنے کیمپینز ہم نے اکٹھے کی تھی لیٹر انہوں نے مجھے وہ پیسے واپس کر دیے تھے. میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ آپ وہ پلیز جلدی مجھے پیسے دے دیجیے, کیونکہ اب وی آر ناٹ ورکنگ اینی مور ٹوگیدر. ان کے جتنے میک اپس کی پیسے تھے, چیزیں تھی, چارجز تھے, وہ میں نے ان کو دے دیے تھے, جبکہ میرے پیسے جو تھے وہ ان کے پاس بلاک. لاسٹ کوشچن, آپ کے ماشاء اللہ 3 گھر ہیں ڈیفینس میں, آپ نے کل شاید بتایا اپنی پریس کانفرنس میں. 3 نہیں 2 ہیں. 2 گھر ہیں آپ کے ڈیفینس میں, اور ماشاء اللہ آپ کی بہت مہنگی گاڑی ہے. یہ سارے پیسے سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں پیسے شوبز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی سائڈ بزنس بھی ہے, کوئی آپ کو پراپرٹی کا بزنس, کوئی اور کام بھی کرتی ہیں آپ ساتھ؟ دیکھیں میری بات سنیے, میں نے شوبز کو, فلم انڈسٹری کو نہیں, آپ فلم انڈسٹری کی ہماری ہیروئنس کو دیکھیے, ان کے پاس اس طرح کی چیزیں, آپ ان سے ضرور کوشچن کیجیے. لیکن میں لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ میں نے 2 سال ہم سب امید سے کیا ہے, اینڈ آئی واز دا ہائیلی پیڈ ایکٹریس ٹی وی میں. آئی واز دا ہائیلی پیڈ ایکٹریس, اور جتنا پیسہ میں نے ہم سب امید سے کمایا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. میں نے بہت زیادہ پیسے چارج کیے, اور ابھی ریسنٹلی جو میرا مس دنیا کا کانٹریکٹ ہے, میں اس وقت ٹی وی اور فلم کی سب سے ایکسپینسو ایکٹریس ہوں, میں سب سے زیادہ چارج کرنے والی ایکٹریس ہوں, اور میں نے اپنا پیسہ جو کمایا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو میرا ایک ببرے کے ساتھ مل کے میں نے ایک گھر ضرور بنایا ہے, لیکن ایک گھر جو میرا ڈیفینس میں ہے, اور جو میری گاڑی ہے وہ میں نے بینک سے لی ہوئی ہے لیز پہ, ایک گھر. لیکن ایک گھر میں نے ریسنٹلی کیش پہ لیا ہے, ابھی کچھ 4-5 مہینے پہلے, تقریباً 2.5 کروڑ کا. وہ اس لیے میں نے لیا ہے کہ میں نے ہم سب امید سے 2 سال کیا, ابھی ریسنٹلی میں نے بہت ہیوج اماؤنٹ لی دنیا سے, اور میں نے پچھلے سالوں میں جو کیمپینز کی ہیں کمرشلز کی, ان سے میں نے ملینز چارج کیے, اینڈ آئی چارج ملینز فار 1 کیمپین. اور آپ یہاں پہ میں نے یو فون کی کیمپین کی 1 سال, اس کے لیے میرے جو کانٹریکٹ تھی دیٹ واز 4.5 ملین. اس کے علاوہ میں نے ایک کریم تھی, بیوٹی کریم, اس کے لیے میری ایک کیمپین کی, ویریس کمرشلز, شیمپو, کولڈ ڈرنک, بہت سارے میں نے کمرشلز کیے ہیں, اور میری کمرشلز کی کیمپینز جو ہیں وہ دے آر. میں نے 7 سال میں نے کام کیا. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم.